अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, असां सां टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी मौजूद है। अॼु जे प्रोग्राम में असां 26 आइनी तरमीम इन खां पोइ जेको जजनि जो तरीक़ेकार आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते नओं चीफ जस्टिस यहया अफरीदी जी मुक़ररी ऐं वींदड़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उन जो जेको मुदत जो वक़्तु हुयो इन दौरान थींदड़ जेका अदालती कार्रवायूं ऐं ख़ासि तौर ते इन खां पोइ पार्लियामान पारां पास कयल 26 आइनी तरमीम ऐं उन खां पोइ तरमीम खे जिते अदालत में चैलेंज कयो वियो आहे उते मनफ़ी तोड़े मुस्बत कहिड़ा असर पिया ऐं ख़ासि तौर ते जेको काज़ी साहब जी जेका मुदत जे दौरान जेको वक़्तु गुज़रियो उन में अदालत जो जेको वक़्तु गुज़रियो ख़ुसूसन जेका चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी अयामकारीअ दौरान उन में कहिड़ा कहिड़ा अहम जेके मामला जेके अदालत जे साम्हूं आया ऐं ख़ासि तौर ते संदन जेको किरदारु रहियो उनखे मुतनाज़ा जिते बनाइण जी चीफ जस्टिस जी मुक़ररी खां अॻु में कोशिशि कई हुई उते संदन जेको दौरु रहियो ऐं उन दौर दौरान जेको अदालती कार्रवाइनि जे दौरान जेके तब्दीली थियूं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं नओं जेको चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब आहे उनजी मुक़ररी इन खां पोइ उन ईंदड़ वक़्त जे हवाले सां बि थोरो जाइज़ो वठंदासीं। ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन पारां जेका आइनी तरमीम थी उन जे हवाले सां जेको संदसि बयानु हुयो संदसि चवणो हो त काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी चीफ जस्टिस हूंदे अयामकारी में जेका हुननि तरमीम कई शायदि ॿिए कंहिं चीफ जस्टिस जी मुक़ररी दौरान इहो मुमकिन न हुयो। पार्लियामान जो एहतराम ऐं पार्लियामान जो जेको तक़दुस हुयो उनखे जिते मुख़्तलिफ़ इदारा ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे हर जेको इदारो आहे उहो तस्लीम कंदो आहे, पर बदक़िस्मती सां अरिड़हीं तरमीम खां पोइ 19 तरमीम आई जंहिंमें जेके पार्लियामान जा जेके इख़्तियार हुया उहो पार्लियामान में वेठल जेके मेंबर आहिनि उनजी दावा हुई त उहो पार्लियामेंट जे इख़्तियार खे जेको औरांगे उनखे ख़तमु करण जी कोशिशि कई वई। ईंदड़ वक़्त में छा थींदो ऐं ख़ासि तौर ते जस्टिस मंसूर अली शाह उनजी जेका बतौर चीफ जस्टिस मुक़रर जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियूं ऐं पोइ जॾहिं नई जेका पार्लियामानी जेका कमेटी जुड़ी उन खां पोइ नए चीफ जस्टिस जी जेको मुक़ररी जो फ़ैसिलो थियो उन में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जेका टे जेके जजनि जा जेके नाला हुया उन्हनि जे जेका सीनियरिटी ऐं उन खां पोइ नए जज जे मुक़ररी खां पोइ हमेशह ई जीअं पाक फ़ौज में थींदो रहियो आहे त नए जेको सरबराह जे मुक़ररी खां पोइ सीनियर जेके सिपह सालार हूंदा आहिनि उहे इस्तीफ़ा ॾींदा आहिनि। त इन हवाले सां जेके चमगोयूं थियनि थियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं उन हवाले सां छा थींदो, छा नओं चीफ जस्टिस पंहिंजो कसम खणंदो त सीनियर जज मुस्तफ़ी थींदा या उहे पंहिंजी जेका अयामकारी आहे उनखे जारी रखंदा। त उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आइनी बेंच ऐं ख़ासि तौर ते सूबनि में आइनी बेंचनि जो जेको क़याम आहे उन खां पोइ अदालती जेका कार्रवायूं थींदियूं उन में वाक़ई बि आम माण्हू खे तकिड़ो इंसाफ़ मिलंदो या न, या जहिड़ी तरह सां जजिस ऐं इस्टेब्लिशमेंट जेके गठजोड़ जो जेको मामिलो हुयो उन ते सियासी पार्टियुनि पारां पंहिंजी बयानबाज़ी कई वई ऐं चयो वियो त इहो गठजोड़ जो जेको सिलसिलो आहे उहो ख़तमु थी वियो आहे। थींदो इहो रहियो आहे पाकिस्तान जी 77 सालनि जी जेका तारीख़ रही आहे 1973 जे आइन खां अॻु में जॾहिं जेके उबूरी आइन हुया उन ते अमल थींदो रहियो ऐं जॾहिं 1973 जो आइन ठहियो त उनखे टोड़ण जूं कोशिशूं थियूं। 8हीं आइनी तरमीम में जेके सदारती इख़्तियार हुया उन्हनि में तब्दीली थी। अहिड़ी तरह सां जमहूरी ऐं ग़ैर जमहूरी दौरनि जो जेको सिलसिलो जारी रहियो उते 18हीं तरमीम खां पोइ चयो वियो त आइन पंहिंजी असल शिकिल में असल रूह मुताबिक़ बहाल थी वियो आहे। पर जॾहिं 26वीं तरमीम आई आहे तॾहिं बि उहे साॻिया जुमिला ॿुधण में अचनि था त आइन खे ॿीहर टोड़ियो मरोड़ियो वियो ऐं जेके मीसा के जमहूरियत में मुआहिदा कया विया उन्हनि मुआहिदनि ते जेको अमल मुकमल न थी सघियो, पर कोशिशि कई वई त 26वीं तरमीम में आइन खे असल शिकिल में बहाल करण जी कोशिशि कई वई आहे ऐं उन में कामयाबी थी वई आहे। कोशिशि इहा कई हुई त आइनी अदालत जो हिकिड़ो अलॻि जेको ख़ाको आहे उहो तयारु कयो वञे, पर इतफ़ाक़ राय वारो जेको ख़्यालु हुयो तसवर हुयो उनखे क़ाइमु रखंदे आइनी बेंच ते समूरियुनि पार्टियुनि इतफ़ाक़ कयो, पर उनजी मुखालफ़त बि थी। ख़ासि तौर ते जमायत इस्लामी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां मुखालफ़त जो सिलसिलो जारी रहियो। अहिड़ी तरह सां हिकिड़ी नई डेवलपमेंट अॼु थी आहे इस्लामाबाद में। अडियाला जेल मां अॻूणी ख़ातून अवल ख़दीजा बीबी खे आज़ादु कयो वियो आहे। उन ते बि इहे चमगोयूं थी रहियूं आहिनि त ख़दीजा बीबी जी जेका आज़ादी आहे उहा बि कंहिं डील जो नतीजो आहे। त इन्हनि समूरनि इशूज़ ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाहीन कुरैशी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपने इंट्रो भी सुना होगा। 26वीं आइनी तरमीम के मुख्तलिफ मराहल गुजरे, कहा गया कि 2 महीनों से मुशावरती अमल जारी था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चाहते थे कि जिस तरह 73 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम लाए हैं तो 26वीं तरमीम जो है वो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर लाई जाए, मगर बदकिस्मती नज़र आई कि एक आधी पार्टी जो है वो इसकी मुखालफत में रही नज़र आई और इस तरह वो सिलसिला अब भी जारी है। तनकीद का सिलसिला भी जारी है। जो पार्लिमानी कमेटी या जुडिशल कमीशन का क़याम है उस पर भी तनकीद की जा रही है। तो कैसे देखते हैं 26वीं आइनी तरमीम, उनका जो हाल है और मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है? शुक्रिया कुरैशी साहब, फयाज साहब।
بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرانے کی جانب ایک قدم ہے، چونکہ جو پاکستان کا پچھلا کئی دہائیوں کی سیاست کا حال ہے اس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ کوشچن ہوتی رہی ہمیشہ. عملی طور پر پارلیمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی تھی، اور چونکہ جب سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا تھا، اس کا تعلق جب سے ہے کہ جب نواز شریف دور میں بانی پی ٹی آئی نے دھرنے وغیرہ کا پلان بنایا، تو اس شروع میں ہی آغاز میں ہی دھرنوں کے جو ہے وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے ایک بات بتا دی تھی کہ یہ ایک ایجنڈا تھا، کیونکہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا تھا پی ٹی آئی کو، کہ ان کو بتایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے کہ یہ جو ہے نواز شریف کی حکومت گرا دی جائے گی بذریعہ عدالت، اور عدلیہ سے بات چیت ہو چکی ہے اور یہ اس طرح سے تبدیلی آئے گی. تو جب وہ عمران کے پہلے تو دھرنے میں شامل تھے شاہ محمود قریشی، لیکن جب انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا تو یہ بات سامنے آئی. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھتے گئے ہم مسلسل کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم جاری تھا، اس سے پہلے جو ہے آصف علی زرداری جب صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی تھے وزیر اعظم، اس وقت بھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی سے بے وفائی کی نواز شریف اور شہباز شریف نے، تو اس وقت وہ ان کی حکومت سے نکل گئے تھے، ورنہ 5 مین وزارتیں جو ہیں خزانہ سمیت جو ہیں وہ نون لیگ کو دی گئی تھیں بی بی کی شہادت کے بعد جو حکومت بنی تھی. لیکن چونکہ وہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ تضادات ملٹری کے اپنے اندر ہی تھے کہ وہ جو ہے 2 عہدے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا پرویز مشرف اور جنرل کیانی جو ہے وہ آنا بھی چاہ رہے تھے، اور ان کے صدر ہوتے ہوئے ان کی جو حیثیت اور مقام کی بات تھی، تو لہٰذا یہ اس کے پیچھے فوج ہی تھی کہ وہ غیر معروف ہو چکے تھے اپنا جنرل مشرف. تو وہ پھر اس طرح سے چودھری نثار کے ذریعے یہ ڈیل ویل ہوئی، اور پھر جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر بعد ازاں تو یہاں تک ہوا کہ کالا کوٹ پہن کر نواز شریف گئے. تو اس وقت کے جوڈیشل ایکٹیویزم میں یہ پتہ چل گیا، جو اس سے پہلے بی بی نے نواز شریف سے سعودی عرب میں لندن میں باتیں کی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں استعمال کرتی ہے اور ہمیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا. اس کے باوجود جو ہے جب یہ 2008 کی حکومت بنی تو اس میں جو ہے بے وفائی کی مسلم لیگ نون نے، اور پھر جوڈیشل ایکٹیویزم نے پورے 4.5 سال ایک حکومت نہیں چلنے دی کہ روزانہ حکومت جو ہے طلب کر لیتے تھے افتخار چودھری. اور میں تو ویسے ذاتی طور پہ میرا جو تجزیہ تھا، جو اعتزاز احسن اور دیگر بھی جمہوریت پسند لوگ دھرتی ہوگی ماں کے جیسے کہتے تھے، تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ میٹیریل ہی نہیں ہے چودھری افتخار کا ایک جج کا. اور چونکہ یہ ہمارے اخبارات میں پہلے خبریں آ چکی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے ارسلان افتخار کا جو ہے پولیس میں تبادلہ کروانے کے لیے جا کر مل رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو ڈیپوٹیشن پہ کروا دیا تھا. تو ایسا آدمی جو اپنے بیٹے کو، جو اس کے والد پولیس میں رہے اور اپنے بیٹے کو پولیس میں لانا چاہے، تو اس آدمی کو یہ گلوریفائی کیا جائے، پورٹری کیا جائے کہ سماج کے اندر ساری تبدیلی آ جائے گی جب عدالت جو ہے وہ عدالتی ایکٹیویزم ہوگا اور رول آف لا ہوگا. تو وہ سارا کچھ جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج بھی چودھری اعتزاز احسن کو ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے سیاست میں، لیکن انہیں اس پہ قوم سے معذرت کرنی چاہیے کہ وہ تجزیہ غلط تھا. اب لیکن اس کے بعد جو پھر بھیڑ چال چلی ہے کہ چودھری افتخار کے بعد وہ تو ایک کور بن گئی تھی، ملٹری کور، اور وہ جس طرح فیصلے کرتے تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی بار ایسوسیشنز کو وہ کیا، ایک میسج دیا، تو اس کے بعد کالے کوٹ نے حملے شروع کر دیے تھے جس ضلع میں یا جس صوبے میں بھی بار ایسوسیشنز ہوتی تھیں. ہسپتالوں پہ حملے، لوگوں کی مار پیٹ اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے گئے. تو یہاں کے دانشور سوچ رہے تھے کہ یہ واقعتاً جو
جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ تو آؤٹ آف پرپورشن ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا بندیال تک کہ جس طرح سے وہ کورٹس چلی ہیں پاناما کیس کے بعد, اور جس طرح انہیں گھر بھیج دیا نواز شریف کو. اس سے پہلے بھی تاریخ کوئی اچھی نہیں تھی عدالتوں کی. بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے پلٹی, اس کو جو ہے جائز قرار دے دیا ضیاء الحق کے مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, اور اتنی بےہودگی سے وہ فیصلے کیے گئے کہ روز بینچ بدلتے تھے اور روزانہ اس کے اندر اوپن جو ہے سازشیں کر کے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا. پاکستان کے پہلا آئین دینے والے ایک جمہوری جو ہے وزیر اعظم کو, جو باقاعدہ انتخاب کے نتیجے میں آئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو بی بی نے پھر یہ تجزیہ کیا کہ 88 میں ان کی حکومت بدل دی گئی, پھر نواز شریف کو 2/3 IGI کے ذریعے دلوائی گئی, لیکن جو ہی تضاد ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہٹا دیتی ہے. تو انہوں نے نواز شریف کو اس پہ قائل کیا کہ آپ آئیں گے جاتے رہیں گے, اس طرح نہیں ہوگا, ہمیں پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو نتیجتاً جو ہے وہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر نواز شریف نے بے وفائی کی اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی ہونے کے باوجود حکومت سے نکل گئے. بعد ازاں کالا کوٹ پہنا اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی خط نہیں لکھ رہا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تو انہیں عدالت کا وہ فوری مستعفی ہوں. لیکن اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کی بات ہوئی اس میں جو ہے بڑی گہرائی سے جو ہے اس کو سارے کو صدر جو ہے زرداری نے ڈیل کیا, اور اس میں جتنا ممکن تھا صدارتی اختیارات انہوں نے سرنڈر کیے, 58B2 وغیرہ, اور وہ سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, نیچے وزیر اعظم کو دیے. لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھیں جن پہ نواز شریف جو ہیں دوڑ گئے تھے اس وقت بھی. اچھا شاہین صاحب, COD ظاہر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اس میں بہت سے نکات شامل تھے, جس میں 62-63 کا جو معاملہ تھا وہ اس پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا, اس پہ نون لیگ نے اختلاف کیا تھا. مگر اب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو غلطیاں کی گئیں انہیں بہتر کیا جا رہا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے COD کے مطابق جو ہے وہ عدلیہ کا جو معاملہ تھا جو وہ ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو میں شامل کرتی رہی ہیں, اب انہوں نے اس پر بھی کامیابی حاصل کر لی ہے. گو کہ آئینی عدالت کی جگہ, وفاقی عدالت کی جگہ انہوں نے آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق رائے سے اتفاق کیا. تاہم مستقبل کیا دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے آگے پھر بھی بند باندھے جاتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی پھر رکاوٹیں لانے کی کوشش کی جائے گی, خصوصاً جس طرح اب یہ ترمیم اسے بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت اس اختیار کو ماورائے پارلیمان وہ استعمال کر سکے گی یا اس سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ نہیں, یہ جو کوشش کی گئی تھی اس کا آغاز تو 2-2.5 ماہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا بلاول بھٹو نے. لیکن چونکہ وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اور خاص طور پہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد جس طرح حکومت کی اکثریت, کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ آئینی ترامیم جائیں گے, 2/3 ان کی اکثریت کو ختم کیا جائے, تو اس کے اندر جو ہے جسٹس منصور شاہ نے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا. اور قانون دان اس چیز پر بہت حد تک متفق ہیں کہ جو درخواست تھی جن کی نہیں تھی, جنہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا, جو عدالت میں ہی نہیں تھے, سپریم کورٹ ہی نہیں گئے تھے, ان کو جو ہیں وہ سیٹیں دے دینے کا مقصد ایک پولیٹیکل تھا. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح عمران نے کہا تھا کہ اکتوبر میں قاضی فائز کے جانے کے بعد جو ہے ان کی چھٹی ہو جائے گی, اور اس پہ بحث مباحثہ ہوا, وزیر دفاع نے بھی اس پہ بات کی. تو یہ ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے اندر سیاست اگرچہ جو ہے بندیال لیول کی نہیں ہے, اگرچہ ثاقب نثار لیول کی نہیں ہے, لیکن یہ چیز نظر آ گئی تھی کہ جسٹس منصور شاہ کے بھی سیاسی عزائم ہیں. اور 2 فیصلے تو بالخصوص ایسے آئے جس کے اندر پولیٹیکل ٹلٹ واضح طور پہ نظر آ گیا, جس کے نتیجے میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس جو ہے سارے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, اور جو جس طرح سے یہ سلیکشن آف ججز کے ذریعے پورا پلان بنا دیا گیا ہے کہ اگلے 10-15 سال کے بھی سارے
لوگوں کو معلوم ہے کہ کون کون چیف جسٹس بنے گا اور کیسے بنے گا، چونکہ آؤٹ آف ٹرن سارے لوگ آتے رہے، اور چاہے وہ سندھ سے آئے، چاہے یہ محترمہ جو ہیں جسٹس عائشہ لاہور ہائی کورٹ سے آئیں، اسی طرح سندھ سے آئے، اور اسی طرح اور منیب اختر صاحب چوتھے نمبر پر ہائی تھے، کورٹ یا سے آفریدی صاحب کے پی کے تھے جج، تو ان کے جونیئر جو جج تھے انہیں لیا گیا تھا، انہیں لیا گیا جی. تو مگر یہ ایک مکافات جو ہے عمل بھی ہے. اس پر بحث کریں گے. بریک کا وقت ہوا، اسی پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. شارٹ بریک لے کے واپس آتے ہیں. وٹھو تکری ننڈی سائی چھاکان جو بریک جو وقت ہوا، بریک کا پو انہی سلسلے کے جاری رکھنا سے. شاہین قریشی صاحب اساں گڈ موجود ہیں پروگرام میں. جڏहिं اساं بریک ورतो تو بریک खां पोइ इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू करण जे हवाले सां असां या तज़किरो कयोसीं त जेका जजिस जी मुक़ररी आहे उन ते जिते ऑब्जेक्शन थिए थो उते हीअ मामला समूरा जिते चैलेंज थी सघनि था. ऐं जेको मुस्तक़बिल जे हवाले सां शाहीन कुरैशी ॻाल्हि ॿोल कर रहे हो. शाहीन साहब, हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं. मैंने ये सवाल किया था कि मुस्तक़बिल में समझते हैं कि फिर ये मामला जो है वो चैलेंज होगा और पार्लियामान का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट अब जो, क्योंकि एक जो दरख्वास्त आ चुकी है और इस दरख्वास्त की बिना पर जो है वो अदालत इस पर ज़ाहिर है आइनी अदालत का बेंच का भी क़याम होगा, तो वो इस पर दोबारा जो है वो समझते हैं कि जो मावरा आइन का जो खदशा देखा जा रहा है उस पर वो आ सकते हैं दोबारा. तो है नहीं है. और पीटीआई की आपने जमात इस्लामी का भी जिक्र किया था. जमात इस्लामी असेंबली में नहीं है और सियासत में अगर हैं तो कराची की बलदियाती सियासत में हैं अभी. लेकिन अगर आप पीटीआई की बात करें तो पीटीआई जो है वो एग्री भी कर गई थी, लेकिन वहां पर तो वन मैन शो है कि तमाम एग्रीमेंट के बावजूद जब वो बानी पीटीआई से जेल में जाके मिलते हैं तो वो कह देते हैं कि इसे रोल बैक कर दो, तो वो सारा कुछ रोल बैक हो जाता है, जिसका बार बार जो है बिलावल भी कह रहे थे और पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा कह रहे थे कि हमें तवक्को नहीं है. बल्कि राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे थे कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये कि इंगेज करना है ताकि राय आमा जो है उसको बताया जाए कि बाकायदा लोगों की शमूलियत. हेलो जी 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 कि यानी लोगों को शामिल किया गया है, पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है और सबको एतमाद में लिया जा रहा है, इस नुक्ता नजर से उन्हें किया गया था. लेकिन उसके अंदर दो चीजें हुई कि एकदम से ये भी कोशिश हुई कि फौजी अदालतों के मामलात जैसे ड्राफ्ट जो हैं वो यकदम ले आई थी नून लीग, तो उसके अंदर बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स हुई, जिसका इजहार देखने में आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत दानिशमंदी से, होशियारी से तजादात को देखते हुए, देखिए कभी भी 18वीं तरमीम को जनरल बाजवा कहते थे कि ये सकूत पाकिस्तान के बाद की जो है ना सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज हुई है. तो इस्टेब्लिशमेंट भी 18वीं तरमीम को वापस लेके जाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म के नतीजे में ये जो कुछ भी जुडिशरी बनाई गई थी जनरल फैज, जनरल बाजवा के दौर में और उससे पहले से जो जिस पे काम हो रहा था, उसने मजबूर कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि इस सारे को अनडू किया जाए. क्योंकि ना तो जो है मई से मई गुजर गई है, आज तक जो है मई के केस नहीं चल सके, जहाँ के कोर कमांडर हाउस पे हमले हो गए, जहाँ पे हर तरह के हमले हो गए 30-40 जगहों पे. लेकिन आज भी आप देख लीजिए तो ये मई भी गुजर गया और आगे हम नवंबर में जा रहे हैं, तो अभी तक वो केस नहीं चला. और अगर जनरल फैज भी पकड़े गए हैं तो जनरल फैज के केस में भी मुझे तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं नजर आ रही, क्योंकि कल भी वजीर दिफा कह रहे थे कि अभी वो केस शुरू नहीं हुआ. तो कहने का मकसद ये है कि अभी सियासत काफी हो रही है, अभी और तरामीम आएंगी, लेकिन एक टेक्निकल मामला जो गुज़िश्ता रोज देखने में आया है कि इतनी जल्दबाजी हुई उसमें और इस तरह इसको तस्लीम करवाने के सिलसिले में इतना कम टाइम भी था और उसका होना जरूरी था. जो जिस तरह आज बीबीसी को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा है कि एक फायज ईसा के होते हुए ऐसी तरमीम हो सकती थी. इसका मकसद यह है कि अगर जस्टिस मंसूर रहमान के दौर में होता तो वो सीनियरिटी की बुनियाद पे वही चीफ जस्टिस होते तो उन्होंने स्टे दे देना था, जिसकी मिसालें पहले भी मौजूद हैं कि जो है
جو بھی قانون سازی ہو رہی ہوتی تھی اس کے قانون سازی سے پہلے ہی اسٹے دے دیے جا رہے تھے. صحیح ہے, بالکل یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ مدت کم تھی اور بقول بلاول کے کہ ظاہر منصور علی شاہ صاحب اس وقت سینئر ترین جج تھے, مگر میں اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مقافات عمل ہے, تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہراتی ہے. سندھ میں محمد علی شیخ صاحب چیف جسٹس تھے اور منیب اختر صاحب چوتھے نمبر پر تھے, تو ان کو جو پک اینڈ چوز کے جو فارمولے کے تحت سپریم کورٹ میں لایا گیا, عائشہ ملک صاحب کا نام بھی ہے, یا آفریدی صاحب چیف جسٹس تھے مگر ان سے جونیئر جو جج تھے منصور علی شاہ, یا اس طرح محمد علی مظہر گئے آپ کے سندھ ہائی کورٹ سے کراچی سے. آج آفریدی صاحب جو جونیئر تھے پھر دوبارہ سینئر بن گئے, چیف جسٹس بن گئے. جی, تو ابھی بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو بہت جلدی لانا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں تشنہ رہ گئی ہیں, جس کے اندر جو فیڈرل ججز کے سلیکشن کے معیار کے معاملے میں کوئی ٹیکنیکل معاملہ ایسے پھنس گئے ہیں کہ جن کو ڈیفائن کیا جائے گا, اس کے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی, اور اس کے علاوہ اس کو کنیکٹ کیا جائے گا ٹائم فریم کے ساتھ کہ صوبوں کے اندر بھی جو ہے آئینی عدالتوں کا قیام ہو سکے. تو کچھ چیزوں کی تشنگی ہے اور کچھ اور ایسے معاملات ہیں کہ جو قانون سے ریلیٹڈ ہیں, ان عدالتوں سے مگر شاہین صاحب کل سندھ کے ہاؤس کے فلور پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب سندھ میں بھی آئینی عدالتوں کا قیام عمل آئے گا. سندھ اسمبلی نے اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کیا, لیکن دیکھیے جو چیلنج ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے اس کا تدارک کرنا ضروری ہے کہ جو چیزیں انڈیفائنڈ ہیں, کچھ چیزیں انڈیفائنڈ ہیں کہ کس چیز کا جوڈیشری سے کتنے لیے جائیں گے, نئے جو منتخب کیے جائیں گے ان کے بارے میں کوئی وضاحت بھی نہیں سامنے بالکل کلیئر نظر آ رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو جلدی سے ری ڈیفائن کیا جائے گا تاکہ جو ممکنہ طور پر اس کو چیلنج کرنے اور اس کو ڈیبیٹ میں ڈالنے اور متنازع بنانے کی کاوشوں کو ناکام بنا دیا جائے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تسلیم کیا جانا اور یہ مت توڑ دینا کہ بھئی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, یہ سیاسی قوتوں کی بہت بڑی فتح ہے کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ بھئی جب سیاستدان اکٹھے ہو جائیں اور ملک کا کوئی بھی قانون بنانا چاہیں تو وہ بنانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے. اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی تو وہ کیوں نہیں کر سکتے جب انہوں نے اتنی بنیادی جو ہے تبدیلیاں کی ہیں. اچھا شاہین صاحب اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اگر تجزیہ کاروں کی باتوں کا, تو ان کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آج کے حکمران کل اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھیں گے. ظاہر تاحیات حکمرانی تو اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر وقت کوئی حکمران نہیں رہ سکتا. یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ آج کے حکمران جو کر چکے ہیں کل انہیں بھگتنا پڑے گا. کیا اس ترمیم میں ایسی چیز ہے کہ آج کے حکمران کل مخالف اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ان کو حزب اختلاف میں یہ چیزیں بھگتنی پڑے؟ شکریہ, آپ نے یہ سوال کیا, اس سے مجھے کچھ اور بھی موقع ملے گا. جس طرح کی ہم اپنے اخبار نویسوں کی تو جانب سے یا صحافیوں کی جانب سے کم بات آتی ہے, لیکن کچھ اینکر صاحبان وغیرہ اس طرح کی باتوں کی فضا بنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ان کی سلیکشن کریں گے ججوں کی, وہ ان کو خوش کرنا چاہیں گے, حکومت کو خوش کرنا چاہیں گے. یہ اٹسیلف ایک توہین ہے جج کی. یعنی یہ آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جج جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خوش کریں گے اور اس طرح خوش آمدی لوگ ہیں کیا وہ جج؟ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ججز کنٹرولڈ ہوں گے اور پارلیمنٹ نے ججز کو کنٹرول کرنے کی ترمیم کی ہے. میں ایک حوالہ دیتا ہوں, آسمہ جہانگیر کی ہمشیرہ جو ہیں حنا جیلانی, انہوں نے پرسوں ڈان کے اوپر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ کسی قانون سے نہیں انشور کی جا سکتی جب تک منتخب ہونے والے جج ان کی انٹیگریٹی نہ ہو, ان کی انصاف کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہو, اور ان کا ہیومن میٹیریل اور جج کا میٹیریل اتنا منصفانہ نہ ہو, جب تک آپ نہیں لا سکتے. دیکھیے اگر کوئی مضبوط قانون سے چلنے والا انسان ہے
وہ تو نہ کسی دباؤ میں آئے گا. جسٹس دراب پٹیل کی کیوں مثال دے رہے تھے بلاول بار بار کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کون جج ہے. ورنہ تو جج جو ہیں اس طرح بھی ہیں کہ نسیم حسن شاہ نے کہا کہ جی دیکھیے نوکری بھی تو کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا ووٹ ڈل گیا تو بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں ہوگی, تو وہ مشہور و معروف انٹرویو ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیے نوکری بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو یہ آزادی جو ہے انصاف جو ہے, عدالتی انصاف جو ہے, وہ کسی قانون کے ذریعے نہیں ہوتا. جو لوگ منصف بنائے جاتے ہیں ان کا انتخاب بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے کہ جو انٹیگریٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو آئین سے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈکٹیٹروں کے سامنے بھی اور طاقتور لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حق کی بات ہے. دیکھیں نا وہ سیٹھ جو ہیں انہوں نے پشاور کے جنہیں جو فوت ہو گئے اس میں کرونا میں, انہوں نے جو ہے مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ دیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون جج کتنی کلیئرٹی رکھتا ہے, کتنا بہادر ہے. تو یہ ہینا جیلانی جو ہمشیرہ ہیں آسما جہانگیر کی, انہوں نے کہا کہ یہ سوالات غلط ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کی بات, یہ سرکار کی بات نہیں ہے, یہ جو ہے پارلیمنٹ کو اختیار دیے گئے ہیں, پارلیمنٹیرین کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو پیپلز پارٹی کے جو ہے نون لیگ کے اختلافات ہوں اور وہ ووٹ نہ دے رہے ہوں ان کو. اچھا شاہین صاحب, یہ بالکل درست آپ نے کہا کہ ظاہر ہے آج کے حکمران کل کے مخالف پارٹی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, حزب اختلاف کے حصہ بن سکتے ہیں, مگر ظاہر وقت کم ہے تو تھوڑا اس کو کنکلیٹو کرتے ہیں. منصور شاہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے آئینی بینچ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا ہے. قاضی فائد صاحب کا آج آخری دن تھا اور آج انہوں نے جس طرح کارروائی چلائی, انہوں نے عدالتی ٹرم میں یہ چیزیں ختم کی تھیں کہ عزت مآب, جناب, سر, اس طرح کے الفاظ کا خاتمہ کیا تھا. انہوں نے جو لائیو جو عدالتی کارروائی تھی نشریات وہ بھی دکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا. بہت سی تبدیلیاں ان کی جو منصب کے دوران تھی وہ نظر آئیں, خصوصاً پارلیمان کا احترام ان کی ایام کاری کے دوران نظر آیا. حالانکہ تحریک انصاف کی جانب سے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھنے کی کوشش کی. برداشت, قوت اور تنقید جو ہے وہ انہوں نے بہت کچھ برداشت کی. ان کے دور میں توہین عدالت کا بھی تذکرہ کیا جائے تو وہ کہیں نظر نہیں آیا, کسی نے مخالفت میں بات کی, حالانکہ تبصرے بھی ہوتے رہے, ٹیلی ویژن پر اوپن باتیں ہوتی رہیں, مگر انہوں نے کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا, سو موٹو کا سلسلہ بھی نہیں نظر آیا. تو آج جب وہ رخصت ہو رہے ہیں, حالانکہ باتیں ایسی تھی کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے قاضی صاحب کو آئینی عدالت جو ہے اس کا سربراہ بنانے کے لیے, مگر اب وہ جانے والے ہیں. ظاہر کل ان کا آخری دن ہوگا, پھر پرسوں یحییٰ صاحب آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے گے, ان کا دور شروع ہوگا. یحییٰ صاحب کے حوالے سے بھی کردار ان کا متنازع نہیں رہا. جس طرح منصور علی شاہ نے جس طرح فیصلے کیے, واٹس ایپ پیغام جو تھا ان کے حوالے سے تکراری رہا, ناقابل قبول رہا. اپنی بیوی کو انہوں نے واٹس ایپ میسج کیا, اس پر بھی کہا گیا کہ ایجنسی کی جانب سے اس طرح کا میسج پڑھا گیا. تو وہ کچھ ایسی چیزیں رہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں قاضی صاحب کی مدت, منصور علی شاہ صاحب اور پھر یحییٰ آفریدی, انہوں نے مشرف کے حوالے سے بھی بڑا زبردست قسم کا جو ان کا فیصلہ تھا, شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ بلاک کرنے کے احکامات دیے تھے. تو متنازع اور غیر متنازع کردار, اس پر کیسے دیکھیں گے ان تینوں ججز صاحبان کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہین تو بہت تھے یہ جسٹس منصور شاہ, لیکن جس طرح کے کچھ آؤٹ ریچ کی گئی ہے نا, وہ اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ بھئی میری درخواست بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بنیادی طور پر کیونکہ پی ٹی آئی کے تھے تو لہذا وہ سیٹیں انہیں دے دی جائیں. اگر اس طرح سے ججز جو ہیں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ فیصلے سیاسی ہوں گے. اس طرح سے وہ سیاسی جو ہے جج کہلائیں گے اور تنازعات اور بڑھتے جائیں گے, ڈیوائڈ بڑھتی جائے گی. یہ ان کا بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا. جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا ہے, انہوں نے جو ہے جو عامریت ختم کی کہ چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ من پسند بینچ بنائے. انہوں نے بہت جو ہے مختصر عرصے کے اندر بہت روایات کی ہیں. بٹر شہید کا کیس کیا اور وہ کیسز جو ہیں کہ ایون جب وہ خود انڈر کلاؤڈ تھے, انہوں نے جو ہے وہ جو ہے فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ دیا وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی, قانونی اور جمہوری روایات کو جو ہے سپورٹ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ یحییٰ آفریدی صاحب کی بات کریں گے تو یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی
बिल्कुल जो अदालती सोच है, इंसाफ की सोच है, वो अगर एक ग्रोह के एक फैसले से एग्री भी करते थे तो उसमें नन्ना सा भी इख्तलाफ होता था, तो अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कायम रखते हैं, और वो बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं करते, और उस तरह का उनको शौक भी नहीं है कि इस तरह के रिमार्क्स दें कि वो जो है चैनलों पे टिक कर चल रहे हैं और अखबारों में झलकियों की सूरत में आ रहे हो। तो मैं सही। समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर ये एक अच्छा फैसला हुआ है, क्योंकि जिस तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो सियासी एक्टिविज्म था एक्चुअली। सही। अच्छा तो शाहीन जब साहब, आप वक्त बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने को, आखिरी एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा। बुशरा बीबी साहिबा 264 दिन कैद में रहने के बाद बिलाखिर आज़ाद हो गई हैं, खातून अव्वल साबिक। ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि 26वीं तरमीम पर खामोश जो है हिमायत ने पीटीआई को डील करने के हवाले से रास्ता दिया, और ये रहाई जो है वो डील के नतीजे में हुई है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ जो है मादी यही है कि इस तरह व्हील डील हो रही होती हैं। कल भी अमेरिका ने वाने नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा लोगों ने कहा है कि उनको मिलाएं, इवन अमरीकी सिफारतखाने से भी मिलाएं, उनकी रिहाई के लिए दबाव डालें, ये भी बातें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि अब ये बातें तो वाज़ेह हो जाएंगी। जिस तरह से ये उनकी रिहाई के बाद ये आया था कि कोई नया केस भी नहीं हुआ, फिर वो लाहौर आ रही थी, फिर जो ही वहां पर जो है पीटीआई के 3 वकला जिसमें शोएब शाहीन भी हैं और राजा साहब भी हैं, जब ये वहां पहुंचे हैं और फैसल भी थे, तो उन्होंने बताया कि वो आपकी वाइफ रिहा हो गई हैं। तो इस तरह से जो है 26 में आईनी तरमीम हो गई है। तो उसके फौरन बाद जो है बुशरा बीबी लाहौर जो आ रही थी, वो पिशावर जो है वजीर आला की एनेक्सी में रिहाइश करेंगी। अब ये देखना है कि क्या वो वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी रखेंगी या वो वहाँ महफूज रहने के लिए फील किया उन्होंने कि लाहौर में जो है मरियम की हुकूमत है पंजाब में, तो वो यहाँ क्यों नहीं आई और वहाँ क्यों चली गई हैं, या वहाँ पे वो उनको जो लास्ट टाइम एकदम चेंज हुआ है फैसला पिशावर जाने का और वजीर आला की एनेक्सी में रहने का, उसका क्या मकसद लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, आने वाले वक्त में बात आ जाएगी। वक्त तो है नहीं है कि हम इसे और डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। ज़ाहिर है बुशरा बीबी जे हवाले से मुख्तलिफ़ ॻाल्हियूं हुयूं, कयास आ रहियूं, मफ़रूज़ा हुया। वो ईंदड़ वक़्ती साबित करे सघे थो त छा वो वाक़ई इहे ॻाल्हियूं मफ़रूज़नि ते ॿधल आहिनि या वाक़ई डील जे नतीजे में ई बुशरा साहिबा जेका आहे उहा आज़ादु थी, ऐं ईंदड़ वक़्त में वाक़ई उहा जेका सियासी क़यादत आहे, जहिड़ी तरह मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जी क़ैद जे दौरान सियासी पार्टी जी क़यादत कई, ईंदड़ वक़्त में इहा जॻह जेका ख़ाली आहे क़यादत जी, ख़ाल जेको नज़र अचे थो। हालांकि गौहर साहब त आहिनि पार्टीअ सरबराह हिन वक़्तु, पर उहा संभालींदी, ऐं बेगम नुसरत भुट्टो वांगुरु बेगम बुशरा इमरान जेका आहे उहा पंहिंजी सियासी जेका रस्ते जी शुरूआत कंदी या ख़ामोशी सां घर में वेंदी, जहिड़ी रीति सां ज़ाहिर आहे उनजी पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाती ज़िंदगी जो अंदाज़ आहे त उहा सियासत कंदी या न कंदी, उहो वक़्तु फ़ैसिलो करे सघे थो। बहरहाल जिते अदालतुनि में ईंदड़ ॾींहंनि में तब्दीलियूं नज़र ईंदियूं, त ईंदड़ नओं जेको चीफ जस्टिस आहे उनजी जेका अदालती कार्रवायूं, उनजे जेका फ़ैसिला आहिनि उहे साबित कंदा त हू वाक़ई बि अणधुरियो चीफ जस्टिस रहे थो, या उहो बि जेको मुतनाज़ा जेका सूरत हाल आहे उनजे वर चढ़े थो, उहो वक़्ती फ़ैसिलो करे सघे थो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।